جس کا بولنا ذکر الہی میں ہو، جس کی خاموشی غور و فکر میں، اور جس کی نگاہ عبرت ہو، وہ مجھ جیسا ہے۔ اسے بشارت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ متکبر نہیں میرا۔ ہر ایک انسان کی روشنی اس کی نظر میں ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو تولتا ہے۔ گھر اور مال وہ وراثت ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، مگر عقل مند بیوی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تمہاری رائے تمہارے غصے کے زیر اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ کتنے تندرست جسم، خوبصورت چہرے اور شیریں کلام کرنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں پڑے چیخ رہے ہوں گے۔ میرے نزدیک مٹی کا ڈیلا اور روپیہ برابر ہے۔ میں فقراء کو دوست رکھتا ہوں اور مالداری سے نفرت کرتا ہوں۔ مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ہے دنیا کو سونے چاندی کے لیے طلب کرنے والے، ترک دنیا بہت عمدہ چیز ہے۔ تم دنیا سے عداوت رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ تھوڑا جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہو، اس بڑے خزانے سے جو رنج و غم کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ تعلیم بہترین خیرات ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا، وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ جہالت لڑکوں کے دل سے وابستہ ہے، مگر تربیت کی چھڑی اس میں سے اسے دور کر دے گی۔ جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہو تو پھر یہ بے صبری اور پریشانی کیوں؟ اپنی ضروریات کو محدود کر لینا ہی بڑی دولت مندی ہے۔ جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہوا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سعادت مند وہ ہیں جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ دوسروں کی خوشی اور آسودہ حالی پر حسد نہ کرو، کیونکہ ان کی یہ خوشحالی زندگی تو چند روز کی ہے۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو، اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔